There were institutions like Takshila in Pakistan. Next. And also the oldest primary or secondary school in the world is actually in China. So long before Oxford or Harvard, anywhere else, Asia and Global South institutions were building the future of education. Next. In Egypt also was one of the oldest forms of writing, hieroglyphs. Next. And the oldest universities in the world were Islamic centers of learning next to mosques. There were madrasas in Tunisia, Morocco, and Egypt. The oldest continuously operating university in the world is actually in Morocco. Many people think that it's in Italy or the UK, but no, it's in the Global South. Next. Also, Mali has the oldest university in Africa. Next. University of Sekor in Timbuktu. Next. 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 So next, I'm just going to whip through because we don't have a lot of time. These are the hubs that I was speaking about earlier. So you'll see Delhi, Sao Paulo, Nairobi, Lahore, South Africa, Ethiopia, West Africa, Rwanda, Ecuador, Peru. If any of you want these slides, I can send them to you as well. Next. Next. So the theory that I built is really around this premise that what enables education reforms to emerge is these three things. So a place that has the conditions that make it more likely, so these four conditions on the left, people like leaders who will actually lead reforms and innovation, political entrepreneurs in government, activists outside government, social entrepreneurs building organizations, and funders. And then they need a process for actually leading reform. So these two coalitions I was speaking about, there's two processes, one called the strike scenario, where you can lead a reform very fast, and one called the slow build scenario, where you can build it over many years. Next. 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 So I talked a little bit about these, but essentially there's different factors that you can do to make it more likely. So here in Pakistan and in India, you have the ACER study, which is helping to build political will for education issues and expose the crisis, as people have spoken about. A similar process happened in India. Next. You have talent pipelines like Teach for Pakistan and India, Teach for India, Layman Fellowship in Brazil, that exposure piece I was talking about, and then also seeding the ecosystem. So having that ecosystem of strong organizations building technical capacity on education is very key. Next. This is just an example from Brazil, Layman Foundation and the organizations in their portfolio. Next. Next. You can think about things like this South-South trip I spoke about. Trips can both help people learn and also build solidarity across a coalition group. It's important to have an organization that actually is facilitating that coalition process. So in Brazil, that was called Movimento pela Base. And then you also want to have co-creation in design. So this is where the organization in Brazil actually facilitated different workshops for different stakeholders to give feedback on a national reform. So essentially they actually would go out to every state in Brazil and many of the municipalities and held forums where all of the teachers in that state were invited to come and give feedback on a draft. It was about 100 pages long. They were giving feedback on a draft of that reform, and then the organization leading the process took all that feedback, synthesized it, and then used that to create the next draft. So that was part of what helped them build the buy-in for the reform, so that there was support amongst all these different interacting actors who often could be in opposition often to each other. Next. Next. So these two that I spoke about, just to give you a sense, the first one in Brazil started in 2012. These are the actors involved. Next. Some images from the coalition. So on the left, you have actors from Movimento pela Base. On the right, you have some of the protests. There was a lot of opposition. So similar to in Pakistan, the way that the single national curriculum faced a lot of controversy. In Brazil, their national curriculum reform process faced a lot of controversy and a lot of protests. There were many like this. And yet the process still continued, and they tried to gather feedback to make it stronger, and the reform ended up getting implemented. Next. The other example is the Aam Aadmi Party in India, which some of you may know about. They're a new party that launched in 2012, and they have been leading, they gained control in Delhi, a portion of Delhi municipality in 2015, and have been leading a lot of really interesting reforms across the urban education system in Delhi since 2015 in partnership with these organizations.
Next. Here's some images. So I just spent, before coming to Pakistan, I was in India for 6 weeks and spent a lot of time with Manish Sisodia, who is the key person from OP leading these reforms. He actually was recently put in jail, you might have heard, under some charges. But essentially, this is him in the middle in the red, visiting a school where they have, as part of their happiness curriculum, which is all about social emotional learning, the students do meditation once a day in class that the students lead. And so here he is participating in a meditation that the students are all going through. You can see Sisodia on the right with Kejriwal, one of the co-founders of OP, and then on the top right, they launched this happiness curriculum with the Dalai Lama. Next. This is too hard to explain here, but essentially, there's lots of different steps you can follow. So if any of you are really interested in leading coalitions, happy to send you these slides and talk more about these different steps. But essentially, what I found was there's these two routes. So in Brazil, essentially over 7 years, they had to really build political will. So when they started in 2013, there was really no political will on this reform that they were interested in. Politicians weren't interested. There was really not many politicians who were focusing on education. And basically, because they then brought together this group over many years of politicians and civil society and other leaders, they were able to grow that group's commitment and grow the political will in the country around education. Kind of like the I Leaf Ilan campaign, I would say, here in Pakistan. But essentially, that's, you can really build it, but it can take a long time. Next. Go one more back. Yep. So in Delhi, this is what I call the strike scenario because it happened very fast. So the political party started in 2012, and then they did gain power for a brief period of time over Delhi, but really they gained more power in 2015, and it happened very fast. It was a surprise. No one, including the party leaders, expected them to get as many seats as they did in the Delhi Legislative Assembly in 2015. And so they suddenly, like this, had the power to actually implement very large-scale reforms, impacting a city of over 30 million people. And so that's an example where, you can strike when the opportunity comes, and it can happen very fast when a politician is in power and they decide they want to focus on education. Next. This is just part of the example of the conditions I was speaking about. So in Brazil, part of what helped them was you have this long history of social movements in Brazil. Here, this is the MST, the Landless Workers Movement in Brazil. I was speaking at lunch with a person who is involved in the farmers organizing. That was you, right, sir? Or was it someone else? Yes, that was you. So I was learning about, I've been learning about in Pakistan, there's a long history of farmers organizing. And so there's a similar process in Brazil, and this is what's really helped activists in Brazil, that there have been other activists working on other issues in addition to education. So I think in Pakistan, that's actually great that you have these examples of activists and movements creating change that the education sector can learn from. Next. Yeah, so I talked about how leaders matter. Next. So these are just some of the examples to bring it alive for you. So in Nigeria, there's really interesting reforms in Edo State, a state that's not far from Lagos, in partnership with an organization called New Globe. Next. In Punjab, you're all familiar with a lot of the reforms that happened there. Next. Liberia and Sierra Leone. This is the Minister of Education of Sierra Leone on the right in the colored shirt, leading a lot of interesting reforms right now, including a development impact bond. Next. Brazil, you may have heard of this famous case, Sobral municipality in Ceará state, but essentially these are two brothers. There's also a third brother who's also a politician, and these three brothers were able to, because they were part of this very powerful political dynasty, they decided that they wanted to focus on education, and they made it happen. So next. They have a process that they follow. These are the 10 steps. If you want to read more about it, I wrote an article summarizing what were the steps that they took, but this was basically government leading reform. Next. And I talked about non-state actors, so you all know Citizens Foundation. There's a great book, I just wanted to make sure you're all aware, that recently came out, Agents of Change, which is about the Citizens Foundation, if any of you want to read it. It's out. Next. And then in Kenya, there is a lot of interesting non-state reforms happening in addition to national curriculum reforms. So you have organizations like Bridge Academies on the top left, which is doing scripted lessons. You have on the top right is the Tusome reforms, which were a large-scale reform with government for coaches to train teachers. And then in the bottom right, you have innovative schools like Shafco schools, which are schools in informal settlements for girls.
And also in Kenya, you have this massive curriculum reform underway around competency-based education. So they're trying to shift the system away from rote knowledge to competencies. Next. And what's really key with the Kenya case, so we've talked about funders, organizations, politicians, but parents also really matter. And in Kenya, this has been a big factor. Next. So this is a little bit hard to see, but essentially if you look at the history of education reform in Kenya and what built the momentum, parents were a key part of this and they helped create the demand. Next, 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 next. I'm just gonna go through these. They spread like wildfire, we talked about this earlier. Next, next. And what I'm working on now, so if you want to follow, I'm writing a book that's about 7 stories of Global South leaders who've changed their education systems. So I'm in Pakistan writing about Baala Jamil and the work of ITA, but also I'm writing about Africa's largest school feeding program, the Minister of Education of Indonesia, an activist in Brazil, and then Mr. Sisodia from ADMI Party. Next. So if you want to hear more updates on the book or other resources, you can sign up for my newsletter, which is at the top. Follow me on LinkedIn, or you can email me. All the articles I mentioned are at this website, so feel free to take a picture of this if you want to be in touch, or just come find me later. Thank you so much. Have a good afternoon. Thank you, Caitlin Patillo, for your informative slides. I'll definitely get in touch with you and read your new book whenever it's out. Thank you very, very much. Now I'd like to introduce the panel's speakers in this session. The first panel speaker who's unfortunately not able to come today is Dr. Kesar Bengali. He has been taken unwell and he won't be able to make it. So please forgive him. But instead we have a very, very important speaker as well, who has been my professor too. So I would like to invite the first panelist, Professor Dr. Shahida Wizarat. She is the Dean, College of Economics and Social Development. Please, Dr. Shahida. Dr. Shahida Wizarat, Professor, Dean, College of Economics and Social Development at the Institute of Business Management. She did her master's from Vanderbilt University, Nashville, Tennessee, USA, on a graduate fellowship by the Rotary Foundation of the Rotary International. She did a PhD in economics from the University of East Anglia on a British Council scholarship. Dr. Wizarat's areas of interest are industrial productivity, profitability, concentration, economic policies, international financial institutions, debt management, privatization and liberalization, food security, political economy, natural resources, conflict and growth. She has authored 3 books: The Rise and Fall of Industrial Productivity in Pakistan, which is published by the Oxford University Press, Flying Dependence, Proclaiming Sovereignty for Enslaved Pakistan, and the last book is Fighting Imperialism, Liberating Pakistan. This is my 4th book. Oh, okay, right. Okay, sorry. This was the information that I was given. You're right, I'm so sorry. Okay, she has authored more than 80 research papers published in international and national journals and newspapers. Dr. Wizarat has been a visiting faculty at the Naval Staff College, formerly at Karachi, Air War College, Karachi, Command and Staff College, and Southern Command, Quetta, and National Defense University, Islamabad. She has served as editor of the Pakistan Journal of Applied Economics and professor, director of the Applied Economics Research Center, chief editor, Pakistan Business Review, and director, research, IOBM. She has also served on the board of directors of the Karachi Stock Exchange. She is a member, editorial board, Journal of Institute of Far East Russian Academy of Sciences, and member of the editorial board, Asian Economic and Financial Review, Asian Economic and Social Security, and the JISR SZABIST. She is a member and president, Rotary Club,
Karachi East in the years 2020-21. She's a member of the Technical Oversight Committee of the Population Council. I would now like to invite our next panelist, Mr. Karamat Ali, Executive Director, PILER, P-I-L-E-R. Mr. Karamat Ali is an eminent labor and development activist for the last 4 decades. He is the founding member of Pakistan Institute of Labor Education and Research. He is also founding member of various local and regional networks like Pakistan Peace Coalition, Pakistan India People's Forum for Peace and Democracy, and South Asia Labour Forum. He has been a part of labor and peace movements in Pakistan and has played a key role in linking up these movements with regional and global counterparts. Welcome, welcome, Mr. Karamat. I would now like to invite Senator Dr. Kareem Ahmed Khwaja, Chairman, Sindh Mental Health Authority. Dr. Kareem Ahmed Khwaja is the chairman of Sindh Mental Health Authority, Government of Sindh. He was elected as a member of the Senate in 2012. He is also associated with a number of committees of the Senate, namely Senate Library Committee, Foreign Affairs, Information Broadcasting and National Heritage, Planning, Development and Reforms, Commerce, the project of China Park Economic Corridor, and the issue of landscape of various foreign scholarships. Welcome, sir. And lastly, I would like to invite Professor Sikandar Mehdi. Professor, please. Professor Sikandar Mehdi taught me peace studies as a subject at SZABIST when I was taking my MS PhD. He is a peace scholar, and he has been given and availed several fellowships. He's taught in Australia and Spain. He has written numerous books, and a book on migration, peace, and peace education. He's written numerous articles in newspapers and magazines, all regarding peace and peace studies the world over. Thank you very much. We'll start our session right now. I will ask the panelists one question. Y'all can all answer it according to whatever y'all feel like, and interpretation, I leave it up to you. But we'll start with a statement which was given by Professor Ishtiaq Ahmed today in the morning. If you start with the notion of exclusion, you will find yourself excluded. I would like to use his words in context of the marginalized groups, including the working class and women. What is the way forward, and what concrete measures need to be taken for change in the 21st century? Thank you, madam. You are asking about marginalized people. Yes. Now, there is two definitions of marginalized people. One is those people who are underprivileged, they are laborers or peasants, and other is, which I am working on it, that is marginalized people. There are roundabout in Sindh. In the whole of Pakistan, there must be 50 or 60 lakhs, 5 or 6 million. These marginalized people, the word I am using is very, the word I'm using is untouchable, because untouchability, your Shudra or is present in our constitution also, because we have the definition of who are Muslims and who are non-Muslims, and in our constitution of 73. And if we go to that definition, there are 50 to 60 million people, 5 to 6 million. And majority of them are dwelling in province of Sindh and in 10 to 12 districts of Sindh.
So we don't have any legislation for it. So at present, I'm working on that, and I have given that legislation to Krishna Kumar Kohli from that community. She represents Pakistan People's Party in Senate. And now, yesterday I also sent to State Minister Shahadar Ewan. So we have the problems of both kinds. We have labor class, we have peasant class and marginalized people, that is untouchables. And we have not worked on it. And if the legislation is passed, there must be some good thing for it, for those marginalized people. We have not raised this thing. This thing was raised by Jawaharlal Nehru and Dr. Ambedkar in '51, but we have not touched that issue in Pakistan. So there are two types of things, and yes, SZABIST have the Dr. Riaz Sheikh gets the credit that he holds the seminar 1 year back here, same place, about marginalized people, which is documented in your activities, and many people participate. And after that, I started writing that legislation. So there are two type of things in our country. I think that question you are asking. Yes. Thank you. Please. Thank you. I'm not aware of any untouchables in Pakistan, at least. I know about untouchables in India, but I didn't know that there were untouchables in Pakistan. But I think, having said that, I think most Pakistanis are marginalized. Yes. I think in Pakistan the problem is that only about less than 1% of the people are the ones that are not marginalized. The remaining 99% of Pakistanis are marginalized. And the problem is that if you are competent, if you are honest, and if you are patriotic, then you are bound to be marginalized. Because there is no place for such people in Pakistan, at least in the corridors of power. The only people that are welcome are the ones that have strong links abroad, and they pull their strings and they get elevated to leadership positions. And then they bring in policies, the kind of policies that we are witnessing in Pakistan today, where people can't even eat 1 square meal a day. And they keep devaluing the currency, and they keep saying that when you devalue the currency, you'll be able to increase your exports. But for the last 30 years, since the 1990s, we have been devaluing our currency, but we've not been able to increase our exports. On the contrary, our import prices increase, and a lot of our imports are on account of capital goods, industrial raw material, and petrol. And because of that, they all become expensive. And when they become expensive, then the cost of doing business becomes very high. And because of that, industries start closing down. Even just this time, right now, 75 lakh people have lost their jobs in the textile sector alone. And then they say that now what you have to do is that now you should increase the lending rate, because that will bring down the inflation. Unfortunately, the lending rate has to be increased only when the inflation is of the demand pull type. So when you bring in demand pull inflation strategies, then inflation increases further. And this is what I have discussed in detail in my book. This is alternatives to the IMF. So the entire country, almost 99% of the people in this country are marginalized, and now we are heading for a situation where they can't even eat 1 square meal a day, while the rich people continue to import dog food, cat food, and chocolates, and all kinds of, fruits and vegetables and cheese and everything. So the problem in Pakistan is that 99% of the people are marginalized. Thank you. So what measures can one take to counteract it? Actually, we have to change our political order. We have to ensure
that competent, honest, and patriotic people are able to get into the corridors of power. Only when such people get into the corridors of power that they will be able to make policies which will be in the long-term interest of the people of Pakistan. In this book, in this chapter 3, I have discussed how each policy that we undertake, economic policies, how all the policies militate against Pakistan and the people of Pakistan, but they bring a lot of benefits to other countries and other regions. So the only solution is to change the political order in this country. Thank you. Thank you. Yes. Right. So, same question. If we start with the notion of exclusion, you will find yourself excluded. I would like you to talk about any marginalized group, labor, women, who, and how we can change that order to get progress and develop Pakistan from this position of being economically deficient. Well, thank you. اردو میں بات کر سکتے جی جی پلیز اردو میں بات کریں. میرے خیال میں زیادہ تر لوگ اردو سمجھتے ہیں. جی. سو پہلی بات تو یہ کہ ابھی ہم جب لنچ پہ تھے تو ایک خاتون نے آ کر پوچھا کہ آپ کے کیا ویوز ہیں یہ جو ڈسکشن ہو رہا ہے. تو میں نے ان سے یہ کہا تھا کہ یہ کمپلسری ہونے چاہیے ڈسکشن ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس میں, کیونکہ ہمارے میڈیا میں باہر کہیں کوئی سیریس ڈسکشن اس بات پہ نہیں ہے کہ جیسے انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحبہ نے کہ پاکستان میں 99% لوگ جو ہے مارجنلائزڈ ہیں, لیکن اس پر بات ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی ہے سوائے اس کے کہ جو پالیٹکس میں ہیں لوگ وہ ایک بات تو صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہ جس کو چور کہہ رہے ہیں وہ چور ہی ہیں اور ملا کے سارے ہی ہیں, لیکن یہ جاننا نہیں چاہتے ہیں لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ جس حالت میں رہ رہے ہیں اس سے ہم کیسے نکلیں. تو میں ابھی ان کی کتاب کا کور دیکھ رہا تھا کہ الٹرنیٹیو ٹو IMF, اگر اس وقت ہم جاننا چاہتے ہیں کہ کس طرح سے مارجنلائزیشن کو ہم اگلے سال 100% ہونے سے روکیں یا 110% ہونے سے روکیں, تو اس کا ایک ہی حل ہے کہ ہم کسی بھی صورت میں IMF کے ساتھ کوئی رشتے میں نہ جائیں, اس لیے کہ وہ بنا ہی اس لیے تھا کہ کس طرح جب کلونیلزم, جس ڈائریکٹ کلونیلزم کا خاتمہ ہو جائے, جو ہم سب سوچتے ہیں کہ ہو گیا ہے لیکن ہوا نہیں ہے. ہمارے بہت سینئر ساتھی تھے, بہت عزت والے تھے, حمزہ علوی صاحب, انہوں نے پاکستانی اسٹیٹ کو ڈیفائن کیا تھا ایز پوسٹ کلونیل اسٹیٹ, لیکن انفارچونیٹلی یہ پوسٹ کلونیل اسٹیٹ نہیں ہے. تو ہم جب کہتے ہیں کہ کیا ہونا چاہیے تو اس اسٹیٹ کو ڈی کالونائز کرنے کی ضرورت ہے. یہ ہے اگر اس کی کوئی تعریف صحیح بنتی ہے تو وہ نوم چومسکی نے جو اسٹیٹ کی تعریف کی ہمارے جیسے ملکوں میں, تو وہ اس کو کلائنٹ کلونیل اسٹیٹ کہتے ہیں. تو یہ کلائنٹ کلونیل اسٹیٹ ہے اور ان آقاؤں کی خدمت کر رہی ہے جنہوں نے پہلے آ کے درخواستیں دے کے یہاں کاروبار شروع کرنا چاہا اور اس کے بعد ہمارے ہی لوگوں کو ساتھ ملا کے ہمیں فتح کر لیا. اب ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہم درخواستیں لکھ کے دے رہے ہیں کہ ہمیں اپنے قدموں کے نیچے لے لو. یہ جو کچھ ہو رہا ہے, جو کوئی بھی یہ کر رہا ہے ان کو شرم آنی چاہیے کہ ہم ہر صبح اٹھتے ہیں کہ آج IMF والوں نے کہا کہ اتنا ٹیکس اور لگا دو, آج انہوں نے یہ کہا, آج انہوں نے یہ کہا, اور کسی پارلیمنٹ کے ایوان میں اس پر کوئی ڈسکشن نہیں ہے. اب یہ بھی ایک بات ہے کہ جو بڑے مسئلے اسٹیٹ کو اوور ہال کیسے کریں گے آپ,
تو یہ ملک واحد ملک ہے دنیا میں جہاں کوئی سنجیدہ لینڈ ریفارم نہیں ہوئی ہے، اور اس ملک پر جو رول ہے، آپ میں سے جو لوگ پولیٹیکل سائنس کو دیکھتے ہیں کہ انگریزوں کے زمانے میں ہمیں زیادہ حقوق حاصل تھے. اب آپ کہیں گے یہ کیا بات ہوئی، ہم ہاں وی کین ڈسکس دیٹ. تو آپ صرف ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انگریزوں کے زمانے میں جو لیبر کے رائٹس پر کام ہوا تو 1947 میں 30% of all labor was organized in the trade unions. اس وقت 75 سال کے بعد آپ کو پتہ ہے کتنے پرسنٹ؟ 1%. 1% ورکر اس وقت ٹریڈ یونین میں آرگنائزڈ ہیں. ہاؤ ڈو یو تھنک دے کین ڈیفینڈ دیم سیلوز اگینسٹ دس کائنڈ آف ایکسپلائٹیشن؟ ہمارے ملک میں جب یہ الیکشن ہوا آخری انگریزوں کی حکومت میں 1946 میں، تو only 15% of the population had the right to vote and to contest the election. 15%. اس کے نتیجے میں جو پارلیمنٹ اور پروونشل اسمبلیاں بنی تھیں ان میں 88% سے زیادہ لینڈڈ ایلیٹ کے لوگ تھے. ابھی آپ اپنی ساری سندھ کی اسمبلی دیکھ لیں، نیشنل اسمبلی دیکھ لیں، سینٹ کو دیکھ لیں، اس کمپوزیشن میں کوئی بنیادی فرق نہیں آیا ہے. تو یہ جتنے ادارے ہیں یہ ان ریپریزنٹیٹیو ہیں، کیونکہ میجورٹی لوگوں کی یہاں ریپریزنٹیڈ نہیں ہے. اسی لیے وہاں آپ نہیں سنتے. آپ نے سنا ہوگا کہ ہم نے 18th امینڈمنٹ کی کانسٹیٹیوشن میں، اور ہم نے بچوں کے لیے ایک رائٹ قائم کیا. 2010 میں یہ ہوا تھا کہ 5 to 16 ایئرز ایج کا ہر بچہ اور بچی وہ اسکول میں ہوں گے، اور ان کو فری کمپلسری ایجوکیشن کا رائٹ ہے. لکھا ہوا ہے ہم نے کانسٹیٹیوشن. جتنے بچے اس وقت اسکول سے باہر تھے 2010 میں، اب اس سے 3 گنا زیادہ بچے اسکول سے باہر. 3.5 کروڑ بچے یہاں اس وقت اسکول سے باہر ہیں، اور جب وہ 5 سال کی عمر میں نہیں جاتے ہیں اسکول تو اس کے بعد وہ نہیں جا سکتے. ایک بھی پروونشل گورنمنٹ نے یا فیڈرل گورنمنٹ نے ایک پیسہ بجٹ میں ایجوکیشن کے لیے نہیں بڑھایا. اور آپ کا جو بجٹ آتا ہے، جو آپ کا پورا ٹیکس کلیکٹ ہوتا ہے، تو وہ 3 مدوں میں چلا جاتا ہے. اب سب سے اوپر جو ہے وہ ڈیٹ سروسنگ ہو گئی ہے. اس کے بعد جس کو ہم ڈیفنس کہتے ہیں، وہ پتہ نہیں کیا چیز ہوتی ہے. میجورٹی لوگ جو دے آر ٹوٹلی ڈیفینس لیس. جیسے ابھی کہہ رہی تھیں کہ میجورٹی لوگوں کو اس وقت جو ہے 2 وقت کا کھانا نہیں ملتا ہے. ہاؤ ول دے ڈیفینڈ دیم سیلف؟ How do you describe them as people who are defended? تو یہ تمام جو سٹرکچرز بنے ہوئے ہیں، جو لا تھے، آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ملک جو بنایا وہ ایک ٹریڈ یونین لیڈر نے بنایا تھا. آج یہاں پر ٹریڈ یونین بنانا جرم ہو گیا ہے. وہ کون تھا ٹریڈ یونین والا لیڈر جس نے بنایا؟ اس کا نام تھا بیرسٹر محمد علی جناح. اس وقت تک ہم نے ان کو قائد اعظم کہنا شروع نہیں کیا تھا. اور وہ ایک آل انڈیا یونین کے پریزیڈنٹ تھے، جس کے 75,000 ممبر تھے اس وقت. آل انڈیا پوسٹل سٹاف یونین کے وہ صدر تھے، اور وہ امپیریل لیجسلیٹو کونسل کے ممبر بنے، اور وہاں انہوں نے لا بنوایا جس کو 1926 کا ٹریڈ یونین ایکٹ کہتے ہیں. وہ لا جو ہے آج بھی کسی دنیا کے ملک سے اس کا مقابلہ کریں، اس سے اچھا کوئی لا نہیں ہے. ILO کا کنونشن 87 جو رائٹ آف ایسوسیشن کے بارے میں ہے، وہ بہت بعد میں 1948 میں بنا تھا، 22 سال کے بعد. لیکن جو ٹریڈ یونین ایکٹ ہے اس میں جو پروویژنز ہیں
ٹوٹلی انکنڈیشنل رائٹ آف ایسوسیشن. اور جناح صاحب نے وہاں 6 مہینے بحث کی. ان کا یہ کہنا تھا ہر شہری کا حق ہونا چاہیے انکلوڈنگ آرمی والوں کا. بعد میں انہوں نے صرف اتنا کمپرومائز کیا کہ آرمی میں جو وردی پہن کے کام کرتے ہیں ان کا رائٹ نہ ہو. آرمی میں بڑی تعداد میں لوگ بغیر وردی کے بھی کام کرتے ہیں, ان کا نہیں ہوگا, باقی سب کا تھا اور سب کو ملا. اور اس لیے اس وقت 30% سے زیادہ یونینائزیشن تھا. اس لاء کو پاکستان کے پہلے جو ملٹری ڈکٹیٹر تھے, جن کو جناح صاحب سے بڑی پرسنل گرج تھی, جن کا نام ایوب خان تھا, الف سے نہیں عین سے اس کا نام ایوب خان لکھنا چاہیے, تو اس نے پہلا کام جو کیا مارشل لاء لگانے کے بعد, وہ جناح صاحب کا بنایا ہوا قانون اس نے جو ہے وہ انڈو کر دیا. اور اس کے بعد جو قانون بنے ہیں وہ ان کا بیسک مقصد یہ ہے کہ کس طرح لوگ ورکرز کو اپنی آرگنائزیشن بنانے سے روکا جائے, اور اگر نہ روک سکو تو اس آرگنائزیشن کو ان ایفیکٹو کیسے بنایا جائے. So what is the way forward? The way forward is to get rid of this wretched elite جو اس ملک پر قابض بیٹھی ہے, اور جو ایجنٹ ہیں سامراجیوں کے, جو اس ادارے کے اتنی غلامی دنیا کے کسی ملک میں نہیں ہوئی ہے. بہت سے ملکوں نے دنیا میں IMF سے جو ہے وہ لیے ہیں لون, لیکن اس طرح کا کہ جاؤ آپ میرا جوتا اٹھا کے لاؤ, جاؤ آپ اپنے منہ پہ کالک بن لو, تو وزیر خزانہ کہتے ہیں اچھا جی اللہ تعالیٰ کی مہربانی میں جا کے اپنا منہ کالا کر کے آ جاتا ہے, اور پھر باہر جا کے دھو کے پھر ایک اور جھوٹ بولتا ہے. تو یہ تمام اگر ہم نے اس سے جان چھڑانی ہے تو ہمارے آئین میں یہ کہیں نہیں ہے کہ کوئی بھی جا کے ایک لون لے لے. وہ لون آپ نے 60 سال میں دینا ہے. اس کا مطلب 3 جنریشن جو اب پیدا ہوں گی ان کے نام پہ ہم نے لون لے لیا. ہم لوگوں کو شرم آنی چاہیے. جو بچے پیدا نہیں ہوئے ہیں, ابھی نہیں ہوئے, جو 2 اور جنریشن, ان کے نام پہ ہم لون لیتے ہیں اور خرچ کہاں کرتے ہیں. 3.5 کروڑ بچوں کو ہم نے باہر رکھا ہوا ہے اسکول سے, ان کے نام پہ بھی ہم نے لون لیا ہوا. تو آپ جب تک یہ نہیں کریں گے کہ اس ریاست کو ڈیموکریٹائز کریں, اس کے اداروں کو ٹرولی ریپریزنٹیٹیو بنائیں, اور یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جنہیں سوائے اپنی ذاتی اس کے کہ ریٹائر ہونے کے بعد وہ کون سے ملک میں جا کے رہیں گے, اور اس کا سارا انتظام ان کا ہو جاتا ہے, پھر وہ جا کے رہتے ہیں, کوئی آسٹریلیا میں ہے تو کوئی کہیں ہے تو کوئی کہیں. تو جب تک ان سے جان نہیں چھوٹے گی, اور اس کے لیے عوام کا آزادانہ طور پہ آرگنائز ہونا ضروری ہے. یہ ریفارمز میرے خیال میں ڈاکٹر صاحبہ بات کریں گی کہ ریفارمز کون سی ضروری ہیں, لیکن سب سے پہلے تو ہم لوگوں کو آواز اٹھا کے یہ جو غنڈہ گردی ہو رہی ہے پاکستان کے عوام کے ساتھ, جس کا نام IMF سے معاہدہ ہے, لیٹر آف انٹینٹ دینا ہے, یہ 1988 سے چلا آ رہا ہے, وہی پروگرام ہے. اور آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ وہ جس گورنمنٹ نے یہ کیا وہ غیر آئینی گورنمنٹ تھی. جب اللہ تعالیٰ نے بہت کوشش کر کے ضیاء الحق کا جہاز گرایا, تو اس کے بعد جو ہے وہ جو صاحب آئے وہ خود وزیر اعظم نہیں بن سکتے تھے, تو انہوں نے اس کیبنٹ کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں کوئی وزیر اعظم نہیں بننے دیا تھا. مرزا اسلم بیگ صاحب جو تھے, اور انہوں نے جو ہے یہ لیٹر آف انٹینٹ سائن کیا, جس سے معاہدہ ہو گیا, اور بے نظیر سے یہ رائٹنگ میں لیا گیا کہ وہ اس کو آنر کریں گی, اور جب انہوں نے آنر نہیں کیا تو ان کی گورنمنٹ ڈسمس کر دی گئی. تو یہ جو ہے اس کو روکنا, اور اس سے پہلے اس پہ بحث ہونا, ہماری جیسی بھی لولی لنگڑی پارلیمنٹ ہے اس کے اندر بحث ہونی چاہیے, اور عام پبلک میں بحث ہونی چاہیے. میں تو یہ کہوں گا کہ ہمیں اس پہ ریفرنڈم کرانا چاہیے, ضیاء الحق والا ریفرنڈم نہیں, صحیح معنوں میں ریفرنڈم, کہ آپ کو IMF کے پاس جانے کی اجازت ہے کیا. کسی نے اجازت نہیں دی ہے. اس کو روکا جائے, اپنے ملک کے اندر لینڈ ریفارمز کی جائیں,
बाकी जो रिफॉर्म इकोनॉमिक होनी चाहिए वो की जाए, हमारी गवर्निंग के सिस्टम को जमहूरी बनाया जाए जो जमहूरी नहीं है। तो इन सारी चीज़ों को दें और इन खबीसों से जान छुड़ाई जाए। जो इस वक्त हमारे कोई सदर है तो कोई वज़ीर आज़म है। एक आइन में प्रोविज़न है कि अभी जो हम जो बात कर रहे हैं वो ये है कि लोगों के राइट्स कैसे मिलें, कैसे इस्टेब्लिश हों। तो आइन में आर्टिकल 29 है कि जो पाकिस्तान का सदर है उसे, मैं अभी ख़त्म कर रहा हूँ, उसे हर साल पार्लियामेंट के जॉइंट सेशन के सामने जो वो है ना प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी, उनकी रिपोर्ट देनी चाहिए। अगर वो रिपोर्ट आ जाए तो लोगों को पता चले कि ये बच्चे स्कूल से बाहर क्यों हैं, या जो एक वक्त का खाना नहीं खा सकते वो क्यों हैं। 4 साल हो गए ये जो सदर बैठा है, इसको अपनी सारी तनख्वाह वापस करनी चाहिए। इसने कोई आईनी काम जो इसकी जिम्मेदारी है नहीं किया है, जो सारे गैर आईनी काम है वो किए। अच्छा, और डॉक्टर 1 मिनट सिकंदर के लिए उनको शर्म भी नहीं आती है। यस प्लीज सॉरी प्लीज एग्जैक्ट यस डेफिनेटली थैंक यू जी Professor Sikandar ji, women are pretty marginalized in our country, women as a group. What can be done? Lots of talk happens about women's rights. Just now on the 8th of March, women's issues were very relevant. But what strategic measures can we take in the 21st century to have this group, economically marginalized group? I mean, they do work on the farmlands, etc., but they do not get the income from that farmland. So what measures can be taken overall, all over Pakistan, to bring this group into an economically viable group? Thank you very much. I hope that I will be able to answer your question. I feel a little bit competent also to talk about it, because my wife is a gender expert and my daughter has just finished her master's in gender studies from UK. So there has always been discussion about women and women's issues at my home. My wife says that things will change if the men are taught about women's problems. We discuss, but we don't teach and we don't educate ourselves. I come from Dhaka. We migrated from Bangladesh, and I have seen women emerging as a political force and economic force in Bangladesh, as well as in India. Gene Sharp says in his book on nonviolence, he is one of the authorities on nonviolence and nonviolent action. He talks about different causes of people's insensitivity towards issues, especially towards women issues. And he says that it's also because of habit. People have a habit of suffering harsh oppression and suppression. In my opinion, a major issue is the assassination of intellectuals in Pakistan. We are talking about marginalization of groups, but as a matter of fact, it's the assassination of intellectuals in Pakistan. That people are not courageous enough, or the things are so bad that so many things remain unsaid. For example, the Thana culture, or we talk about economy, but we do not talk about war economy of Pakistan. That needs to be talked about. If we want to bail out Pakistan, we need to talk about friendship. We need to learn from other countries. And in this connection, peace education has a very vital role to play. In the universities, colleges, schools, there should be teaching on the importance of peace, on peace heroes, and on how other countries have done their job. So we need to look at the peace models in the world and find out
as to how the marginalization of women in society has been, to some extent, undone. It's very important that, and on the one hand, there is marginalization of women. On the other hand, it's perhaps only the women who are the leaders of change in Pakistan. They are in the forefront and they are doing their job. But to a great extent, the women's movement is still an urban-based movement. And the majority of the women live in the villages, and there is a need to teach them, radicalize them, activate them. And for all this, we need to introduce peace studies and peace education programs at all levels, whether it's Karamat Saab's Labor Institute, and he does a lot of program on peace education and peace studies. Dr. Riaz has done a lot of work. We need to reach out to all sections, all marginalized people, and talk about the success stories of the world. And that will be an inspiration, because now there is gloom, there is a feeling of hopelessness, nothing is changing, people are talking. But when we talk about the success stories in different societies, it will give us hope that other societies have changed, so Pakistan can also change. Thank you. Thank you very much. Senator Saab, Pakistan has been hit by the devastating floods and the impact of the COVID-19. What measures can be promoted at the local, federal, as well as provincial level to counteract this devastation? Thank you. We were having floods since hundreds of years. Yes. And now there are 2-3 problems. That is, after 1960, 3 rivers were given to India and 3 are with us. Whenever that rivers, that is Satluj, Beas and Ravi, if they have excess of water, India opened that gate. We have to revise Indus Water Basin Treaty. The resolution which I passed in Senate, and it's a part of the record, anybody can check that thing in the website of Senate. Number 1 thing. Number 2 thing is that we have to have a negotiation with India regarding Siachen and Seal Creek. Because in Sindh, 7 of the districts which were affected mostly were because that, whereas the natural course that goes to the run of Kutch had been blocked by Indians. And so Mirpur Khas and Sangad and Umarkot and first time in the history Khairpur and Naushehra, they were affected because of that thing. So we have to seriously think about that thing also. The other thing is that because of Balochistan rain, the other side of Sindh was also affected because there we have to do technical some things so that that water may go to the Indus river. These are things in Sindh. The other thing is that people are still affected by this devastating flood, and they are living in camps. As a psychiatrist and as a chairman of Mental Health Authority, we did the camp of Sindh and Balochistan in different areas, and in Gulshan-e-Hadid, Malir, they are still there. 2,200 families are, 2,200 tents are there, and people of Balochistan and Sindh, they are dwelling there. Now the other thing is that there are many problems, as I don't have very much time to speak on it, but 2-3 things I must clear it. That is in our, the first thing when I said, in our constitution it is written, because there are marginalized people,
of two types. One is peasant and laborers, because they are underprivileged. They have not access to the money and the land and other things. And other are, I'm reading which is written in the Constitution, that is, who are Muslims and who are non-Muslims. I'm speaking non-Muslims. Non-Muslim person who are not Muslims, including person belonging to Christians, Hindus, Sikhs, and Buddhists, Parsis, person of Qadiani group or Lahori group, Ahmadis, and by names, and Bhai, and person belonging to any scheduled caste. Means scheduled caste is there in our constitution, and this is a notification that there are more than 35 or 40 jatis of scheduled caste. Now the census of 2017 census of Pakistan, we have Hindu community of more than 5 millions. If 5 millions, if we exclude 1 million, that is privileged class, और 15 लाख, फिर भी 35 लाख तो बच जाते हैं. तो ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, लोगों को पता नहीं है इन चीज़ों का. दूसरी बात है कि क्या वे फॉरवर्ड क्या है? वे फॉरवर्ड इज अ पार्लियामेंट. Technocrat government is a military government. You pose military people, the string is in the hand of military. There is a technocrat government, and they have destroyed everything. They don't know about the people. And through parliament, and Karamat साहब ने कहा, I don't agree with him. देखिए जब अंग्रेज़ ने 1935 का एक्ट लाया था, तो there were two views. एक वो था कि भाई हम नहीं जाए पार्लियामेंट में. Mahatma Gandhi, Qaid-e-Azam Jinnah, and Jawaharlal Nehru, Congress and other parties decided to go in the parliament. उस वक्त पार्लियामेंट को क्या राइट था? 15% वोट कास्ट, एडल फ्रेंचाइज नहीं थी. 15% लोग कास्ट करते थे वोट, नंबर 1. और नंबर 2, यही पार्लियामेंट आगे चलकर हमें आज़ादी मिली. वो किस तरह मिली, दैट इज़ अ डिबेट. मगर इस वक्त पाकिस्तान में क्या आप मिलिट्री के हाथ में करेंगे क्या? टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट इज़ अ मिलिट्री गवर्नमेंट. वी हैव टू पार्लियामेंट. क्या इंकलाब आएगा इस वक्त? इनकलाब तो भाई आ चुके हैं और खुदा करे आएँ, पर लगता तो नहीं है ग्राउंड रियलिटी. सो वी हैव टू नॉट थ्रू पार्लियामेंट में डिबेट होगी, पार्लियामेंट में चेंजेस आएगी, पार्लियामेंट में हर तरह के लोग पहुंचते हैं. कोई और रास्ता नहीं है. जो इस तरह की बातें करते हैं कि नहीं ये बेकार है, ये है, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट मिलिट्री की सपोर्ट है. दिस इज माय पॉइंट ऑफ व्यू. Thank you very much. I would like people from the audience to please ask some questions, please. We'll now have a question and answer session. My name is Imtiaz Qazi. I'm a Vice President SZABIST, one of the Vice Presidents. Now, a lot of mention has been made of IMF. And as we all know, since ages we have been heaping a lot of abuses at the doors of IMF and World Bank and USAID and these things. When we were in college and universities, at that time it was fashionable to be a socialist, you know. So one would always abuse them. But as we grew up, as we matured, and as we came in contact with them, we found that all that we had been hearing was not necessarily true. For example, if IMF tells us, please do not over-imply any particular organization. For example, the SOEs, as we call them, state-owned enterprises, they are going under because we employ a lot of people. Excess employment. IMF doesn't suggest that. We do it. And therefore, these SOEs are going under. Secondly, if IMF tells us, please expand your tax base is narrow. Out of 220 million people, only 3 million people pay direct taxes. So if IMF tells us, expand the tax net, they are not doing anything wrong. If they tell us that please target your subsidies to poorest of the poor, they are not saying anything wrong. So my point is that what IMF says, they are not necessarily suckers of our blood.
So that perhaps that cobweb is in my mind, and you may like to clear it. Take the case of World Bank, and the mention has been made of Indus Basin Treaty. The World Bank helped us negotiate their treaty with India, and this is one of the best treaties of the world. I have remained Secretary Irrigation, I have remained Secretary Water and Power in the federal government. I know that out of these 6 rivers, 60% water comes to Pakistan, and only 40 goes to India. And this treaty is such a good treaty that it has withstood 4 wars with India. So my point is, coming back to the only one sentence, that what we have been hearing about IMF and World Bank may not necessarily be Okay, मैं जरा IMF पे जवाब दे may not necessarily be. No, it must be clear. I don't know that you are a secretary, but I have remained the chairman of the water committee in Senate, and I have also worked for the water thing. In that treaty, if you go by the treaty, उसमें कोई भी environmental issues का जिक्र नहीं है. 1960 में उन environmental issues नहीं हुए थे. तो अगर सेनेट ने एक रेजोल्यूशन पास किया है यूनानिमसली या मेजॉरिटी से, जिसमें सब सूबे शामिल थे कि भाई इसको रिविज़िट किया जाए क्योंकि एनवायरमेंटल इश्यूज वर नॉट प्रेजेंट. एसओपीज 2 तरह की गवर्नमेंट्स होती हैं. एक होती है पीपल फ्रेंडली, तो नौकरियां देती हैं. क्या नौकरियां नहीं दें क्या? इंडिया में भी दी जाती है, इंग्लैंड में भी दी जाती है, फ्रांस में भी दी जाती है गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ से. सो इफ़ यू फॉलो दैट थिंग, अमेरिकन मॉडल और सम अदर मॉडल, तो लोग भूख मर जाएंगे ना. तो दिस इज़ माई पॉइंट ऑफ व्यू, माई पार्टी पॉइंट ऑफ व्यू. Can I just say that, I mean, we are not here to abuse the IMF or the World Bank, but if the IMF was telling the government of Pakistan to increase the tax base, then we would have been totally in agreement with the IMF. But that is not the case. The IMF has been forcing the government to adopt those taxes which are increasing the burden on the poor and the lower middle classes. For example, the GST. That is why we are opposed to it. If the IMF was encouraging the government to impose agricultural taxes, then we would have stood by the IMF. If the IMF had told the government of Pakistan to make the tax base more progressive by increasing direct taxes, I would have been supporting very supportive of the IMF, but that is not the case. The IMF has been getting the people of Pakistan, it has been leading to impoverishment of the people of Pakistan by imposing those taxes which are paid by the lower middle classes and the poor classes, with the result that today one roti costs more than 35 rupees. This is what the IMF has done to us. And then you are so supportive of the IMF. I'm very surprised because you are comfortable. You're working for a good institution which has got money, so they pay you good money. But what about the poor people? They can't even afford to buy roti. I would like to respond to what Mr. Karamat Ali said earlier about he made the point that the British were better in this account. I'm very surprised that a Labour leader would support an imperial power, a colonial power, because not just the British, but all the colonial powers, they got the people in those colonies to work for free. You know, they did not pay them any salaries. I teach development economics, and I know from academic books, I'm not reading articles published in newspapers, but in academic books, all these colonial powers employed the local people without paying them any salaries. And that is why, it is a well-documented fact that those people work in those slaves, they were made to work in mines and made to do very hard work without any payment. And in fact, when the British got extra work done by British workers, they used to pay them extra money. But when the British got the people in the subcontinent to do extra work, they used to give them extra lashes. Lashes to get the work done, and extra lashes to get extra work done. Dr. So I'm very surprised that a Labour leader would
praise a colonial power. Thank you, Dr. Thank you. Saiba. Let's not go into history, but we need to ask other questions as well. Just 1 second, because I think some clarification is needed. I didn't talk about whether the British were good or colonizers were good. I was saying the labor legislation that was there was much better than what we have today. And I am saying that again. And it was an Indian leader, Muhammad Ali Jinnah, who fought. Thank you, sir. The British did not have a law like the Thank you, Trade sir. Union Act We of 26. need to ask other questions as well. So very sorry. I mean, you have Thank you. totally misunderstood. Ask a I question. was just making a comparison between, I told you 30% workers were organized in the unions. Now we have 1%. That is the comparison. It's not that the colonials were better. People were fighting against them. And they got those rights done. Thank you. Thank you very much. Any other questions, please? मेरा नाम ज़रीन रफ़ी है और वीमेन डे के हवाले से सिर्फ इतना कहूँगी कि इक्वल राइट्स आर जो है वो वीमेंस राइट्स आर इक्वल राइट्स, कोई स्पेशल राइट्स की बात नहीं हो रही। और जिन हम पाकिस्तान की 50% से ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो ख़वातीन पर है, तकरीबन 56% या से भी ज़्यादा होगी यकीनन। बात यह है कि इस वक्त सब लोग एक इस कदर परेशानी का शिकार है, कन्फ्यूजन का शिकार हैं, चाहे वो औरतें हों चाहे मर्द हों, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से। मेरा सवाल, मेरा जवाब अंदर ही अंदर जो मैं जहनी सेनेटर साहब बैठे हुए हैं, मैं ख़ुद जहनी मरीज़ हो गई हूँ इस महंगाई से, और मेरे साथ बहुत सारी ख़वातीन हैं, मर्द हैं, जिनसे कि आज पेट्रोल 4 लीटर 1070 रुपये का, 1500 रुपये में 5 किलो आटा, 1 किलो कुकिंग ऑयल और 1 मैक्स की बार 1500 रुपये में। मतलब ये रोज़ का एक ऐसी चीज़ है जिससे कि हम जहनी मरीज़ होते चले जा रहे हैं, औरतें और मर्द। आमदनी में इजाफा नहीं है, खर्च कहाँ से पूरा करें। IMF की बात है, IMF आपके घर तक आया या आप उसके दर तक गए? क्या प्लानिंग थी पाकिस्तान की अपने कौम के लिए? हम हर उम्मीद पे दो हमारे पास सियासी पार्टियां थी, तीसरी पार्टी आई, उसने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। नहीं, मुझे कहने दीजिए हम किन हालात से गुजर रहे हैं। कि अभी इन्होंने बताया कि आने वाली 2 नस्लें या 3 नस्लें मकरूज़ हैं, मैं भी मकरूज़ हूँ, मेरे आने वाले बच्चे मकरूज़ हैं। क्यों मकरूज़ हैं? मेरा हक बनता है कि मैं सवाल करूं, सबसे सवाल करूं, अदलिया से सवाल करूं, पार्लियामेंट से सवाल करूं, बीइंग एक औरत से सवाल करूं, बीइंग एक पाकिस्तानी सवाल करूं, क्यों मकरूज हूं? क्या मुझसे पूछे कर्ज लिया गया? क्या मेरे लिए कर्ज लिया गया? किसकी अय्याशियों के लिए कर्ज लिया गया? पिछले IMF तुम तक आया या तुम उस तक गए? ये मेरा सवाल है सेनेटर साहब। ये हर औरत की और मर्द की जहनी कैफियत है जिसमें हम मुब्तला होते चले जा रहे हैं। मैं जहनी बीमार नहीं हूँ, लेकिन हालात ने बीमार कर दिया है। मैडम, आपका सवाल वैलिड है, पर मसला ये है कि वो एक हम पढ़ते हैं कि जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आसमान पर गए तो 7वें आसमान पर जब पहुँचे तो वहाँ जिब्रील ने कहा कि आगे मैं नहीं जा सकता हूँ, मेरे पर जल जाएंगे। तो हम में करेज नहीं है कि हम जो है बात कर सकें कि हम IMF में क्यों गए, हम एक मिनट IMF में क्यों गए, वो पैसे कहाँ इस्तेमाल होते हैं, ऑडिट कहाँ होती है, कहाँ चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, कौन टैक्स देता है, कौन जो है सारा शेयर जो ले जाता है, कौन जो है वो मुख्तलिफ रेलवे को तबाह करके नए इदारे लेकर आता है। तो ये आपको बड़े बड़े आपके इकोनॉमिकल माहिर जो हैं ना, वो पॉलिटिशियंस को गाली देते हैं, जिनसे सवाल पूछा जाए वो करेज नहीं है। उसका करेज किस तरह आएगी? मेरे हिसाब से करेज इस सूरत में आएगी जो 14 साल जो है वो गौतम बुद्ध एक दरख्त के नीचे बैठा, उसको ज्ञान आया। तो हमारे पाकिस्तान में ज्ञान उस वक्त आएगा जो इस चीज़ का जवाब देंगे, और उस जवाब के लिए सिर्फ एक ही फोरम मुझे नज़र आता है कि पार्लियामेंट मजबूत हो, तब आप ये सवालात पूछ सकते हैं। बाकी एकेडमिक डिबेट में अकेला ही में हर TV पर
پولیٹیشینس کو گالی دینے سے مسئلے نہیں ہوں گے. جو چیز ہے وہ کس طرح کرے جائے گی, کیا تھرو عام اسٹرگل آئے گی؟ نہیں, پولیٹیکل اسٹرگل ہم نے کی ہے 70 سال, ہزاروں لوگ یہاں بیٹھے ہیں, ان کے بڑے یا ہم سب جیلوں میں گئے ہیں. تو پارلیمنٹ مضبوط ہوگی, اس وہیں سے آپ چیزیں گریب کر سکیں گے. دس از مائی آنسر. Thank you. There's Can I a just person asking also question. answer the question? دیکھیے ہمیں IMF کے پاس ہم نہیں جاتے, ہمیں لے جایا جاتا ہے, کیونکہ پاکستان کے پاس سب کچھ ہے, قدرتی وسائل ہیں, پڑھے لکھے لوگ ہیں, ہمارے پاس ساری وہ ہیں جو ہم ایک بہت پاورفل ملک بن سکتے ہیں. مگر ہمیں IMF کے پاس لے جایا جاتا ہے پھینٹی مارنے کو, اور اب وہ پھینٹی لگ رہی ہے, پھینٹی مارنے کو لے جاتے ہیں. اب اسی لیے بنگلہ دیش بھی بالکل ٹھیک ٹھاک جا رہا تھا, بنگلہ دیش کو لے جا رہے ہیں, بنگلہ دیش کے پھینٹی لگنا ہے. جس کے پھینٹی لگنا ہوتی ہے اس کے جو لیڈرز ہیں, سو کالڈ لیڈرز, گورنمنٹ, وہ ساتھ مل جاتے ہیں پھینٹی لگوانے میں. تو ہماری بھی ایسے بہت اویلیبل ہیں پاکستان کے پولیٹیشینس, وہ اور IMF اور انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ مل کے ہمیں لے جاتی ہے ہمیں پھینٹی مارنے کو. بہت شکریہ. السلام علیکم. مائی کویسچن از کہ ہم انسٹیٹیوشنس کو مطلب بلیم کرتے ہیں کہ وہ کیسے ہیں, لیکن ہم یہ اپنا رول یا رسپانسبلٹی اس پہ کوئی بات نہیں ہوتی. ابھی ہم IMF کی بات کرتے ہیں, ان کو برا بھلا کہتے ہیں, لیکن کوئی یہ نہیں کہتا کہ بھائی لاہور میں ٹم ہارٹنز کھلا ہے. تو لائک وہ جاوید اختر نے ابھی انٹرویو میں کہا کہ آئی ڈڈ ناٹ سی پاورٹی ان پاکستان. تو ہم نے ایسا امیج کریٹ کیا ہے کہ کچھ ایک طبقہ ہے جو غریب ہے, جس کو تکلیف ہے, باقی تو کسی کو ٹینشن نہیں ہے. کوئی 80 لاکھ کی گاڑی خریدتا ہے اس مہنگائی میں, اس کو کوئی پرابلم نہیں ہے. سو آپ اس بارے میں بتا دیں کہ ہم ایز اے نیشن وی ہیو آر ناٹ آن دا سیم پیج. السلام علیکم. میرا نام انوش عالم ہے اور میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے کرامت علی سے. آپ کہہ رہے ہیں کہ پبلک وائس ہونی چاہیے, یہ کلیکٹیو پبلک وائس کون آرگنائز کرے گا؟ پولیٹیکل پارٹی کرے گی اور کیا کرے گی؟ اٹ ہیزنٹ بین ڈن یٹ. میڈم بھلے کریں, اس کا حل صرف یہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کریں گی یا تھرو پارلیمنٹ ہی ہوگا, کوئی اور جواب نہیں ہے. جی کرامت علی صاحب آپ پلیز. Hello everyone, good afternoon. So my question was, we were talking a lot about economy. I really wanted to understand about these unnecessary subsidies that we've had over the last 2 years, which basically got us to the point that we are at in 2023 and asking for so much money from IMF. So what about these the subsidies that only benefit the 1%? And the second question I will also ask is, I don't think I'm going to get another chance, is after the Zia's policy, right, we've seen in our local market that the women have disappeared in our labor workforce, and generally in a lot of workforces we don't see women in market. Where there are 10 men, there's only 2 women in the markets. So I want to understand, how do we make this a very women friendly, or a state where women are working side by side men, when 75%, like you said, industrial areas, any sort of area where men are laid off from work. So how do we make this a sort of a place which is for men and women, where the economy is this bad? Thank you so much. Thank you. Please. جی میرا سوال یہ ہے کہ جو IMF سے ہم قرض لیتے ہیں تو اس کی یوٹیلائزیشن کا بھی صحیح سے استعمال نہیں ہوتا, وہ فنڈس جو آتے ہیں وہ صحیح سے یوٹیلائز نہیں ہوتے. دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ ہم پولیٹیکل کو اتنا مطلب امپاور کرتے ہیں, لیکن وہاں پر ان جو دوسرے اپوزٹ ہوتے ہیں پولیٹیکل سے, تو وہ لڑتے رہتے ہیں. تو وہ کب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا کہ ہم IMF سے قرض بھی لیتے رہیں اور اس کا بوجھ بھی بڑھتا جائے اور ہمارا کوئی سولیوشن نہیں نکل رہا؟ تو یہ کون سالو کرے گا اس مسئلے کو, کون سالو کرے گا؟ آپ لوگ, ہم لوگ ووٹ بھی دیتے ہیں اور پارٹیز کو دیتے ہیں کہ آگے وہ ہمارا جو ہے سوال اور یہ قرض کا جو ہے بوجھ وہ ہم پر نہ ڈالیں. یا ہماری جو بجلی ہے وہ ہمارے پاس کم کیوں نہیں ہے یونٹ, ہمارے پاس بجلی اتنی مہنگی کیوں ہے؟ باہر کے ممالک میں 12 یونٹ ہوتا ہے, ہمارے پاس 1100 وولٹیج چل رہے ہیں, وہ کم کیوں
کیوں نہیں ہو رہے ہیں سر؟ اگر وہ بجلی کے یونٹس کم ہو جائیں اور ان کے جیسے ہر ملک میں 12 یونٹ چلتے ہیں جس پہ پنکھے بھی چلتے ہیں جیسے سولر کا سسٹم ہے, تو یہاں پر بجلی کو کیوں نہیں اس طرح بنایا جاتا کہ پہ بجلی سستی ہو جائے تو عام لوگ جو ہے نا وہ یوز کر سکے اور بل بھی دے سکے. ادروائز یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ بندے جو ہوتے ہیں اتنا بوجھ آ جاتا ہے بجلی کا کہ وہ بل نہیں پے کر سکتے. تو دوسرا یہ ایک سوال ہے کہ ہم کب تک اپنے پولیٹیکل پارٹیز پر ریلیف ان پر اعتماد بھی کرتے ہیں, تو وہ کب ہمیں ریلیف دلائیں گے, کب ہمیں ججز ریلیف دلائیں گے, کب ہمیں اس بوجھ سے نکل پائیں گے؟ تو یہ سوال ہے میرا. اس ایجوکیشن میں ہم آپ آئے ہیں, یہ گلوبل ایجوکیشن کانفرنس ہے, ہم ایجوکیشن اپنے بچوں کو دے رہے ہیں, تو ہم اپنے بچوں کو کیسے آگے کے مستقبل کو اس کو سنوار سکتے ہیں؟ یہ آپ کا سوال ہے کہ آپ اس کا سولوشن ضرور دیں. Please, we need to answer these questions. Ji. But then we'll forget the questions. So I have this question that, like you said, that IMF is putting taxes on the poor people and everybody. Why doesn't Pakistan's government put those taxes on the elite people? We all know that we have huge business tycoons who fabricate their, income and everything, and they get out of the tax very easily. And most of our politicians even support them because during the elections, those elite are the people who are supporting those politicians for their elections. So why don't we, lesser the burden on the poor people and put a little bit more burden on the elite Pakistanis? جی جی دیکھیے یہ بات تھوڑی آپ کا سوال تھا کہ کون کرے گا, یہ تو بہت سمپل سی بات ہے کہ جو لوگ ان مسائل کا شکار ہیں, جو ان انسان دشمن پالیسیوں کا شکار ہیں, جو انسانوں کی طرح زندگی نہیں گزار سکتے ہیں, ان کو خود اکٹھے ہو کر اپنے آپ کو منظم کرنا ہوگا. اور ابھی یہ میرے سینیٹر بھائی کو بھی کچھ غلط فہمی ہو رہی کہ میں کہہ رہا ہوں کہ پارلیمنٹ نہیں ہونی چاہیے. ایسا نہیں ہے, میں لعنت بھیجتا ہوں ملٹری گورنمنٹ کے اوپر. تو اس سے بڑا جو ہے کسی بھی معاشرے کے ساتھ ظلم نہیں ہو سکتا ہے کہ ان کو جو ہے بوٹ کے نیچے رگڑا جائے. جمہوریت ہونا بہت ضروری ہے. میں صرف یہ کہہ رہا تھا کہ تمام اداروں کو صحیح معنوں میں ریپریزنٹیٹیو ہونا چاہیے. ہر طبقہ, ہر کمیونٹی اس پارلیمنٹ کے اندر موجود ہونی چاہیے تاکہ وہ اپنی بات خود کر سکے. جن کے بچے 3.5 کروڑ بچے ہیں, ان کی نمائندگی اگر وہاں ہو تو ہر روز بچوں کا پوچھا جائے گا کہ یہ بچے کیوں اسکول نہیں جا رہے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ ہمارے خطے کا ایک ملک ہے نیپال, جس کی آبادی کراچی شہر سے کم ہے. انہوں نے فیصلہ کیا, تمام پولیٹیکل پارٹیز نے مل کے, کہ ہمیں اپنی پارلیمنٹ کو اور اداروں کو مکمل طور پہ جمہوری بنانا ہے. تو انہوں نے, یا ہمارے پاس سے 21 لوگ جاتے ہیں نا نیشنل اسمبلی میں کراچی سے, 21, اور 2.5 کروڑ سے اوپر کی آبادی ہے. انہوں نے اپنی کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی بنائی, اس کے 610 ممبر کی تعداد رکھی. آدھے کانسٹیٹیوئنسی بیس الیکشن میں کھڑے ہونے تھے, آدھے پارٹی لسٹ پہ جانے تھے. لیکن اس کے اندر انہوں نے ریزرویشنز کی کہ لازمی تھا کہ ہر پارٹی 33% ٹکٹ عورتوں کو دے گی. 33% ٹکٹ جو ہے وہ مزدوروں اور کسانوں کو بھی لے. تو وہ 610 کی کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی بنی. اس وقت نیپال کی پارلیمنٹ میں 42% عورتیں ہیں, ہمارے پاس 18% بھی نہیں ہیں. تو انہوں نے اپنی صدر عورت کو بنایا, انہوں نے اپنی جو ہے چیف جسٹس عورت کو بنایا, ان کی پارلیمنٹ کی اسپیکر عورت بنی. یہ کسی ساؤتھ ایشین ملک میں نہیں ہوا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حقیقی معنوں میں جمہوری اور نمائندہ
پارلیمنٹ بنے گی تو ہمارے مسئلے حل ہوں گے. قطن میں جو ہے میں ذاتی طور پہ تشدد کے بالکل خلاف ہوں, اور یہ جو مارشل لاء ہے میں نے جیسے کہا یہ ایک لعنت ہے جو بار بار لوگوں کے اوپر مسلط ہو جاتی ہے. ابھی ڈھاکہ میں کسی نے انٹرویو کیا وزیر اعظم بنگلہ دیش کی, یا کسی نے تعریف کی, بالکل صحیح کی, انہوں نے بہت بہتر اپنے حالات کو بنایا ہے. تو وہ خاتون سے سوال پوچھا گیا کہ آپ نے یہ کیسے حاصل کیا, انہوں نے بہت مختصر جواب دیا کہ ہم نے مولویوں کو مسجد میں بھیج دیا اور ہم نے فوجیوں کو بیرکس میں بھیج دیا. تو حل بھی موجود ہیں, جیسے آپ نیپال والا اٹھا لیں, حقیقی معنوں میں آپ کی جمہوری پارلیمنٹ بن جائے گی اور وہ عام لوگوں کے حق میں فیصلے کرے گی. اسی طرح آپ وہ اصلاحات کریں جو ہونے کی ضرورت ہے. بنگلہ دیش میں ایک اتنی سی بھی کپاس نہیں ہوتی ہے, وہ گارمنٹ انڈسٹری میں ہم سے آگے کیسے ہے, وہ کپڑا ان کو امپورٹ کرنا پڑتا ہے. اس میں بھی کیا ہے, یہاں عورتوں کے حقوق کی بات ہو رہی, گارمنٹ انڈسٹری عورتیں چلا رہی ہیں, اور عورتیں جہاں بھی کام کر رہی ہیں وہ زیادہ جو ہے مردوں کے مقابلے میں زیادہ فوکس طریقے سے ان کے کام کی کوالٹی بہتر ہوتی ہے, ان کا ڈسپلن بہتر ہوتا ہے. تو انہوں نے ایک کپاس پیدا نہ کرنے والے ملک کو لیڈرشپ میں لے آئے ہیں, ہندوستان اور پاکستان کے ہوتے ہوئے. تھینک یو. تھینک یو. پروفیسر سکندر صاحب, آپ بھی پلیز گیو یور ویو پوائنٹس. جی پہلی بات تو میں یہ کہوں گا کہ بھائی یعنی آئی ایم ایف کو جو کرٹیسائز کیا جاتا ہے, آپ آئی ایم ایف میں نہ جائیں. آپ کو کسی نے آئی ایم ایف نے زور تو نہیں دیا کہ آپ آئیں, آپ نہ جائیں وہاں. آپ کیوں جاتے ہیں اس کو دیکھنا ہوگا. آپ کو اپنے علاقے میں, دنیا میں امن کی پالیسی, ڈیلیبریٹ امن کی پالیسی کرنی ہوگی, اور اگر یہ نہیں کریں گے تو آپ اس عذاب میں رہیں گے. عورتوں کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پاکستان خواتین کو, ینگ لوگوں کو, خاص طور پہ ویمنس موومنٹ کو پڑھنا چاہیے. مختلف ملکوں میں وہ موومنٹ کس طرح چلی, کس طرح طاقتور اور توانا بنی. اور اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ ویلفیئر اسٹیٹ کی طرف نعرہ اگر لگایا جائے, ان امپلائمنٹ الاؤنس مثال کے طور پہ اسٹیٹ دینے لگے, تو بہت سارے امپلائڈ ویمن کے ایشوز ختم ہو جائیں گے جو فیکٹریوں میں اور دوسری جگہ کام کرتے ہیں. تو وی ہیو ٹو گو ٹورڈس سلیوشنس, اور سلیوشن میں سمجھتا ہوں کہ جو پیس ماڈلس ہیں دنیا کے, ان کو پڑھنا چاہیے, اور خصوصاً یونیورسٹیز میں پڑھانا چاہیے تاکہ یہاں سے لیڈرشپ گرو کرے. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ پارلیمنٹ ہی وہ ادارہ ہے جس کو مضبوط بنانے کی ضرورت ہے. پارلیمنٹ مضبوط ہوگا تو عدلیہ کو بھی اس کے حدود میں رکھے گا, فوج کو بھی اس کے حدود میں رکھ سکے گا. اور اس کے لیے لیکن سیکریفائس کرنا ہوگا, اسٹرگل کرنا ہوگا, صرف سیمینار سے اور کانفرنسز سے کام نہیں چلے گا. تھینک یو سو مچ سر. آئی آلسو وانٹ ٹو سے سم تھنگ. دیکھیے, میں نے بارہا کہا ہے کہ پارلیمنٹ آئی ایم ایف کے پاس ہم جاتے نہیں ہیں, ہمیں لے جایا جاتا ہے. میں نے اس کتاب میں سلوشنز دیے ہیں, میں نے بتایا ہے کہ آلٹرنیٹیو کیا ہے آئی ایم ایف کے پاس جانے کے بجائے, واٹ شوڈ بی ڈن. اور میں نے یہ بھی کہا ہے کہ میرا جو آلٹرنیٹیو ہے وہ آئی ایم ایف کے ماڈل سے بہت اچھا ہے. آئی ایم ایف کا جو ماڈل ہے وہ پاکستان کی معیشت کو کانٹریکٹ کرتا ہے. آئی ایم ایف کا ماڈل جو ہے وہ کھانے پینے کی چیزوں کو مہنگا کرتا ہے, وہ بجلی کو مہنگا کرتا ہے, گیس کو مہنگا کرتا ہے. تو آئی ایم ایف کا جو ماڈل ہے وہ پاکستان کے مڈل کلاس اور غریب لوگوں کے لیے بہت تکلیف دہ ہے. اور مگر مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ دولت مند لوگ جو ہیں نا, ان کی کوئی زندگی پہ اثر نہیں پڑتا ہے زیادہ, تو اس لیے وہ پرواہ نہیں کرتے, کیونکہ ہماری سوسائٹی جو ہے بہت وہ ہو گئی ہے, مطلب لوگوں کو پرواہ نہیں ہے. اگر دوسرا غریب لوگ مر رہے ہیں بھوک سے تو دولت مند لوگوں کو اس کی بالکل پرواہ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کیا حرج ہے آئی ایم ایف کے پاس جانے میں. تو ایک بہت ہی بے رحم سوسائٹی تیار ہو رہی ہے, کیونکہ جو آئی ایم ایف کا ماڈل ہے یہ پورے آپ کے لوگوں کو بانٹ دیتا ہے ونرز اینڈ لوزرز میں. کچھ لوگ
मुस्तफ़ीद होते हैं IMF के प्रोग्राम से, कुछ लोगों को नुकसान होता है, वो गरीब होते हैं, कुछ लोगों का रोटी भी छिन जाती है, मगर जो दौलतमंद लोग हैं उनको परवाह नहीं है कि गरीब मर रहा है, उसको मरने दो, हमें तो वी आर कंफर्टेबल। तो जब तक हम इस्लाम के जो असल उसूल हैं उस पर नहीं चलेंगे, जो कहता है कि अगर तुम्हारा पड़ोसी भूखा मर रहा है तो तुमसे बास पुरस की जाएगी, हमें असल में हमारा जो मसला है वो इकोनॉमिक नहीं है, हमारा मसला पॉलिटिको सोशल है, हमारा मसला मॉरल्स का है कि हम बहुत वो हो गए, जालिम हो गए इस तरह से कि हमें परवाह नहीं है कि दूसरा बंदा हमारे अपने मुल्क का, हमारे अपने शहर का, पड़ोस का, उसको कितनी तकलीफ़ है इसकी हमें कोई परवाह नहीं है, एज लॉन्ग एज वी आर कंफर्टेबल। Thank you. Thank you. Thank you very much. I will just conclude with a few remarks. Beta, you asked a question on gender issues and the fact that women representation has to be a very important element. I do agree with that, and that more women need to represent. But one thing that we need to work towards is that empowerment comes with responsibility. And responsibility, hard work, and research-based responsibility, a proper research-based responsibility, is paramount to progress in Pakistan. The unfortunate element is that we have not had researchers in the social sciences, and therefore, in a way, we are where we are today. So more research in the social sciences and the different areas of social sciences would, in a way, get progress and prosperity to our country. Thank you, panelists. Thank you very, very much. I would now like to invite President SZABIST to give away the prizes. Thank you, ma'am. And tokens. Thank you. Yes, please. They just... Yes, yes, of course, of course. Professor Sikandar Mehdi Saab. Professor Sikandar Mehdi Saab, please. Center. Thank you very much. Senator Dr. Kareem Ahmed Khwaja Saab, please accept a token of appreciation. Mr. Karamat Ali Saab. And Dr. Shahida Wizarat. Please accept a token of appreciation. We have a tea break session. Please, hello, we have a tea break session. The panelists, please go outside to have a nice cup of tea and discuss with the other students and other members. Thank you very, very much.
attention all. We have another session at 4:15 p.m. Kindly come here again. Okay, thank you so much. Hello.